اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم، آپ فرمائیے بھلا بتاؤ، یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فرمائیے بھلا دیکھو تو ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے تو تم نے ان میں سے بعض کو حرام قرار دے دیا اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ یوں سمجھو یہ تو سوال ہے نا۔ حلال اور حرام کا اختیار ٹوٹلی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ فرمایا کہ بھلا دیکھو تو کہ جو اللہ نے رزق نازل فرمایا ہے تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام بعض کو حلال قرار دیا۔ قل اللہ، پوچھئے کیا اللہ تعالیٰ نے آدنا لکم، اس کی تمہیں اجازت دی ہے، اذن دیا ہے تمہیں رب کریم نے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر ایسے ہی جھوٹ باندھ رہے ہو، یا تم ایسے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں، جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا جب وہ اللہ کے سامنے ہوں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک رب کریم تو فضل فرماتا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ پوائنٹ بہت خوبصورت ہے، اس پر توجہ کی حاجت ہے۔ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے، ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ وما تکون فی شان، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت انداز بتایا جا رہا ہے کہ تم جس حال میں ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، یا قرآن کریم میں سے آپ کچھ پڑھتے ہیں، ولا تعملون من عمل، یا کوئی بھی عملوں میں سے، کوئی بھی کاموں میں سے کوئی کام آپ کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیدون فی، مگر ہم ہر حال میں تم پر گواہ ہوتے ہیں جب بھی کوئی کام یا کسی کام میں آپ مصروف ہوتے ہو۔ تفیدون کا معنی ہوتا ہے تم مصروف ہوتے ہو، اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہیں۔ وما یعزب عن ربک، اور نہیں چھپا ہوتا آپ کے رب کریم سے، من مثقال، مثقال کہتے ہیں ذرا سی چھوٹی چیز، مراد ذرا برابر بھی ذرہ، من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، آپ کے رب سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوتا زمین اور آسمان میں سے ذرا برابر چیز بھی، ولا اصغر من ذلک، اور کوئی چھوٹی سی چیز اس ذرے سے بھی۔ کتنی چھوٹی چیزیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ دیکھیں نا، مچھر ہے، ابھی انسین جو کرونا ہے، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنی چیزیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے ہیں۔ ولا اکبر، فرمایا اور اسی طرح کوئی بڑی چیز ہے تو وہ بھی الا فی کتاب مبین، چھوٹی بڑی ہر ایک چیز جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، وہ روشن کتاب میں ہے، وہ اس کتاب میں آپ کو مل جاتی ہے۔ الا سنو سنو سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے دوست وہ ایسے پیارے لوگ ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ ابھی خوف ہے اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ کے دوستوں کی شان تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ میں بہت ساری احادیث میرے سامنے، ایک بات آپ کو سنائی دیتی ہوں، حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں جو آپس میں میری وجہ سے پیار اور محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر ایک دوسرے جو سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔
ٹھیک ہے، فرمایا میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ بہت پیاری احادیث ہیں کہ اچھوں کی سنگت بھی آپ کو ہر جگہ کام آتی ہے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، صحیح میں ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہے، میں آپ کو اختصار کے ساتھ سنائی دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، محبوب کریم کا میٹھا بول جو من کو ٹھنڈ پہنچاتا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، توجہ کی حاجت ہے، تو جبریل امین کو بلاتا ہے، پھر بتاتا ہے، فرماتا ہے جبریل امینہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں کرتا ہوں محبت، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ منادی کرتے ہیں آسمان میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سارے کے سارے فرشتوں تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ پھر سب اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے تو اسی طرح جبریل امین کو بلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور یہی پروسیس ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین اور ہر جگہ پھر اس سے لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ گھروں کے اندر یہ جو نفرتیں ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ آپ قرآن کریم میں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ضمناً عرض کر دوں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آج کا 2 نمبری کا بہت زیادہ رواج چل چکا ہے، اگر کوئی آپ کو اڑ کے بھی دکھا دے، الٹا لٹک کے بھی دکھا دے، کچھ بھی کر کے دکھا دے جو عام بندہ نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیں اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ مرشد نہیں ہو سکتا، وہ تو ہے ہوتا ہی گمراہ ہے۔ اگر آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی غلط ہیں۔ تو بہرحال آپ بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، اللہ سے پیار کیجئے، آپ دیکھیے گا کہ کیا کچھ ہوئے گا آپ کے ساتھ، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے ہیں، وکانوا یتقون، اور یہ نہیں کہ کہتے کہ ہم لوگ تو اب بڑے نیک ہو گئے نماز چھوڑتے نہیں، وہ لمحہ لمحہ ڈرتے رہتے ہیں۔ نماز تو مصطفیٰ کریم پہ معاف نہیں تھی جو بخشے بخشائے تھے، تو عام بندے پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، انہیں بشارت ہے کس کی؟ دنیاوی زندگی میں، اور فی الآخرات، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی باتیں جو تبدیل نہیں ہوتی، ان کو خوشخبری دے دو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ وہ لکی لوگ ہیں۔ اور یہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا، یہ نہیں کہ آج کے لیے کل کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کا کوئی بھی بندہ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ کی عنایات سیم ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، ولا يحزنك قولهم، اور نہ غم زدہ کرے آپ کو ان لوگوں کی باتیں، وہ بہت تنگ کرتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان العزت للہ جمیعا، یقیناً ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ وہ سمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادتیاں ان ظالموں نے کی تھی، یہ انہی کی ہمت تھی کہ پھر لوگوں کی طرف پھر جانا کہ آؤ مصطفیٰ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ آخرت کو سنوار لو۔ الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خبردار سنو بے شک اللہ کے ملک میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور اسی طرح جو کچھ زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور کس کی پیروی کریں یہ لوگ؟ جو لوگ پکارے اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو،
یتبعون الا الظن، یہ تو صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں. اور اس میں دیکھیے اس کی ایک ایک ورڈ دل کو ہلا دینے والا ہے. مَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ تو بس ایسے ہی ہواؤں میں چھوڑ رہے ہیں، یعنی قیاسی باتیں کرتے ہیں. وہ قیاسی باتیں کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ماس وہ قیاسی باتیں کر رہے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو. کیا بنائے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کرو. غریب ہے، امیر ہے، جو سب یہ ہے اس کو کیا ہے؟ آرام کے لیے ٹائم مل جاتا ہے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشنی بنایا کہ کسی کے پاس لائٹیں ہیں نہیں ہیں، اس کی روشنی میں کام کرے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں. اگر آپ توجہ سے سنتے ہیں تو دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آپ کا دھیان بڑھے گا، پھر آپ کی عادت بن جائے گی ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کی. پھر آپ کو اللہ سے پیار ہوگا. قالوا اتخذ اللہ، انہوں نے کہا بنا لیے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ ولدا، کسی کو بیٹا بنا لیے. سبحانہ، وہ تو پاک ہے. هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، پھر اللہ پوچھتا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو یہ باتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس افتراء کی؟ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم بہتان باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر جس کا تمہیں خود ہی علم نہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، فرمائیے انہیں محبوبہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں نا، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع فی الدنیا، یہ دیکھیے دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے نا، ادھر تو چند روز لطف اندوزی کرنا ہے. ثم الینا مرجعہم، پھر کدھر جانا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ہماری ہی طرف انہیں تو لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چھکائیں گے انہیں سخت عذاب. وجہ کیا ہے ایسے ہی چھکائیں گے عذاب؟ نہیں. بما کانوا یکفرون، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، وہ انکار کیا کرتے تھے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، آپ پڑھ کے سنائیے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی خبر انہیں پڑھ کے سنائیے. اذ قال لقوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں میرا یہاں قیام کرنا، تمہارے اندر رہنا گراں گزرتا ہے، بھارا لگتا ہے. وتذکیری بآیات اللہ، اور پھر میری جو نصیحت کرنے اللہ کی آیتوں سے تمہیں برا لگتا ہے. فَعَلَى تَوَكَّلْتُ، سنو تو میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا. فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، سو تم بھی کوئی متفق کا فیصلہ کر لو. وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے شریکوں سے بھی ذرا مل کے مشورہ کر لو. ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ، پھر نہ ہو تمہارا یہ فیصلہ تم پر مخفی، یعنی سب کو پتا چل جائے، ایسا کلیئر کٹ فیصلہ ہو. تم مقدو الی، پھر کر گزرو میرے ساتھ جو جی تمہارے میں آتا ہے. ولا تنظرون، مجھے پھر مہلت نہ دو کہ میں تمہیں پند و نصیحت کروں، تمہارے اندر رہوں، پھر نہ تم مہلت دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، منہ موڑ رہے ہو. فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، بھلا بتاؤ تو صحیح، میں تم سے کوئی اجر لیتا ہوں؟ میں تو تم سے کوئی اجر نہیں لیتا. اور آپ کو پتہ ہے دین کے کام کا کوئی معاوضہ دے بھی نہیں سکتا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے رب کریم کے ذمہ ہے، وہ مجھے اس کا اجر دے گا. وہ امرت، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں مسلمان، یعنی میں سب سے پہلے ماننے والا فرمانبردار رہوں. فقط ذبوہ فنجیناہ، تو رب فرماتا ہے تو آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا،
سارا سمجھایا، ساری باتیں کہیں، پھر بھی ان ظالموں نے جھٹلایا، تو رب کہتا ہے ہم نے پھر انہیں نجات دی، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور پھر انہیں بھی نجات دی جو ان کے ساتھی تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صالحین کے ساتھ لگنے والے لوگ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے نا، انہی کے ساتھی، ان کو بھی اللہ نے نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، رب کہتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ذرا دیکھو تو صحیح ان کا، جنہیں ڈرایا گیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا۔ وہی سمندر اور وہی ساری دنیا، دیکھو ظالموں کو کہاں کہاں ڈبویا گیا، لیکن ماننے والوں کو کہاں کہاں بچایا گیا۔ یہ باتیں سوچنے کی ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومه فجاؤوهم بالبينات، پھر ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی رسول ان کی قوموں کی طرف، وہ بھی روشن دلیلیں لے کے آئے تھے، کسی کے پاس کتاب تھی، معجزات تھے، بہت کچھ تھا ان لوگوں کے پاس بھی۔ وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن وہ تو ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، وہ ایسے ہی تھے جیسے پہلے لوگ تھے، وہ جھٹلا چکے تھے۔ زیادہ تر یہ یاد رکھیے، ان کے جو پہلے لوگ تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں مانتے، وہ تو پہلے ہی تکذیب کر چکے تھے، جس پر انہوں نے ایمان لانا تھا اس کو تو پہلے ہی جھٹلا چکے تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، رب فرماتے ہیں کہ ہم سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ ہارون، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی، کدھر اسپیشلی الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور ان کے جو سردار تھے، درباری تھے، ان کی طرف بھی بھیجا تھا، بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں عصا بھی دیکھ کے بھیجا تھا، اور وہ بھی ہاتھ جیسے باہر نکالتے تھے تو وائٹ ہو جاتا تھا، معجزات کے ساتھ۔ فاستکبروا، تو ان فرعونوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، وہ تو مجرم لوگ تھے نا، مجرموں کو تو خالی جرم ہی کرنا ہوتا ہے۔ فلما جاءهم الحق، تو جب ان کے ہاں یہ حق آ گیا، من عندنا، ہماری طرف سے، کیا فرمایا؟ پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالو، تو وہ کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، یہ تم جو ہمیں معجزات دکھا رہے ہو، یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عقل کے اندھو، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہتے ہو ایسی بات حق کے متعلق جو تمہارے پاس آیا؟ السحر ھذا، سوچو کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جو ساحر ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، وہ تو کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا اجئتنا، کہنے لگے کہ کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس، اس لیے آئے ہو، لتلفتنا عما، تاکہ ہٹا دو ہمیں اس دین سے۔ وجدنا علیہ آباءنا، وہ دین جس پر ہم نے اپنے پیرنٹس کو پایا، باپ دادوں کو پایا، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور جب تمہاری بات مانی جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، تو پھر سرداری ہی آتی ہے نا۔ تو یہ بتایا کہ تم دونوں اصل میں مصر میں، سرزمین مصر میں اپنی بڑائی چاہتے ہو، اپنی سرداری چاہتے ہو۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم لوگ تو تم کو مانیں گے ہی نہیں۔ وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا، فرعون نے حکم دے دیا فوراً، ایتونی بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے ہو۔ فلما جاء السحرہ، جب آگے جادوگر، قال، تو کہا، لہم، ان لوگوں کو، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو کہا، القوا ما انتم ملقون، کہ ڈالو میدان میں جو تم ڈالنے والے ہو۔ انہوں نے بھی تو پھر رسیاں ڈالی تھی نا،
اور پھر لوگوں کی آنکھوں کی بندش کی تھی، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہی رسیاں پھر سانپ انہیں دکھائی دینے لگی تھی۔ فلما القوا، پھر جب ڈال دیا انہوں نے، یعنی وہ جو رسیاں ڈالی انہوں نے، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ما تم بھی، یہ جو تم لائے ہو سحر، یہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دے گا اسے، مٹا کر رکھ دے گا اسے، نیست و نابود کر دے گا اس کو، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک رب کریم تو شریروں کے کاموں کو نہیں سنوارتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے اپنے کلمات سے، اپنے ارشادات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ ناپسندی ہو مجرم کو، ضروری تھوڑا ہے کہ مجرم بھی اس کو مانے، بے شک انہیں پسند ہو ناپسند ہو، اللہ نے تو وہی کرنا ہے نا جو حق ہے۔ فما آمنا، پس نہیں مان لائے، لموسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون، لیکن ان جو بڑے بڑے تھے ان کے باپ یہ سارے، انہوں نے تو نہیں مانا، لیکن ان کی جو اولاد تھی انہوں نے مانا تھا، لیکن پھر بھی فرعون سے ڈرتے ہوئے، وہ ملئہم، اور وہ جو فرعون کے سردار تھے ان سے ڈرتے ہوئے، این یفتنہم، کہ کہیں وہ انہیں بہکا نہ دے، فتنہ میں نہ ڈال دے، انہیں یہ بھی تو ڈر تھا کہ کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور واقعی فرعون بڑا سرکش تھا، وہ فتنہ باز تھا اس ملک میں۔ جو فرعون تھا نا وہ واقعی سرکش تھا، متکبر تھا۔ وَإِنَّهُ، اور حد سے بڑا ہوا تھا نا، آپ جانتے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ واقعی حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو تمہیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اللہ پر ہی پھر بھروسہ کیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، نہ بنا ہمیں فتنے کا موجب ظالم قوم کے لیے۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، پھر رب فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے کافروں کے ظلم و ستم سے ان لوگوں کو نجات دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِي، اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کتنا اللہ کو خیال تھا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر بناؤ، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، اور اس کا یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، مراد عبادت کے لیے۔ آپ جانتے ہو کہ جب بھی کوئی ایسے ویسے حالات ہو جائیں تو اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے آج کل کرونا کا ٹائم تھا، یا اس سے پہلے ابھی تو پھر مساجد کچھ کھلی ہیں، پاکستان میں تو الحمدللہ بند ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعزازات ہیں ان میں ایک یہ بھی اعزاز ہے، فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے، یعنی کہیں بھی آپ مصلی بچھاؤ، آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال مسجد کے اندر پڑھنا زیادہ افضل ہوتا ہے مردوں کا، خصوصاً جماعت کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے موسیٰ مومنوں کو پھر خوشخبری دے دو، مومنوں کو خوشخبری دے دو، یہ انداز کتنا پیارا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک آتیت فرعون، تو نے فرعون کو بخشا ہے، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو کیا بخشا ہے، کیا بتا رہے ہیں، زینہ، تو نے سامان دی ہے، واموالا، اور آرائش اور سامان اور مال و دولت، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی سب آسائشیں،
تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دے دیے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے مولا کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھرے لوگوں کو تیری راہ سے؟ اس کی بھی جو باتیں ہیں، یہ جو سارے ورڈز ہیں، یہ بھی تفسیر طلب ہے، یہ نہیں کہ وہ گلا کر رہے تھے، ان کا انداز ایسا تھا نا۔ جب ہم تفسیر پڑھیں گے اس میں اس کی مزید میں وضاحت کروں گی۔ اور ضمن خالی عرض کر دوں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ایمان کی کمی ہوتی ہے، تو واقعی یہ چیزیں امتحان بن جاتی ہیں۔ ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے رب برباد کر دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ وہ ایمان ہی نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ نے فرمایا قبول کر لی گئی تمہاری دعا، پس تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ہرگز نہ چلنا اس طریقے پر۔ کون سے طریقے پر؟ جو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اہل علم اگر پیرنٹس ہیں یا صحیح علم والے ہیں تو ان کے راستے پہ چلا جا سکتا ہے، چلنا بھی چاہیے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، کتنا خوبصورت انداز ہے، ذرا امیجن تو کیجئے۔ رب فرماتے ہیں ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے، فاتبعہم فرعون، اور وہی سمندر تھا، وہی ٹائم تھا، وہی دن تھا، فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ کن کا؟ بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، فرعون اور اس کے لشکر نے، بغیاً وعدوہ، سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، اور جب وہ ڈوبنے لگا اس ٹائم اس نے کہا بڑے دکھ کے ساتھ۔ اب دیکھیں سمندر وہی، ٹائم وہی، دن وہی، لیکن ڈبو دیا اس ظالم کو، اور اللہ نے کہاں آ کے ڈبویا، اس میں بھی بہت سارے راز ہیں۔ قال آمنت، جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ اب میں ایمان لایا۔ اس ٹائم موت نظر آ جائے تو کتنی جگہوں پہ ہم نے پڑھا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایمان لانے کا اس ٹائم۔ اسی طرح استغفار کا بھی، انہ لا الہ الا، کہ اس وقت اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، یعنی وہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا نہیں سوائے اس کے جس پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل۔ اب وہ بنی اسرائیل کے خدا پر جو ہم سب کا خدا ہے اس پر ایمان لانے کے لیے یہ ورڈ بولا، وانا من المسلمین، اور پھر کہنے لگا میں اب اعلان کرتا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمانوں سے ہوں۔ الان، کیا اب؟ وقد عصیت قبل، اور تو نافرمانی کرتا تھا اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اے ظالم انسان تو فتنہ فساد برپا کر رہا تھا، تو فسادیوں میں سے تھا۔ فالیوم ننجیک ببدنک، سو آج ہم تمہیں تیرے جسم کو بچا لیں گے، یاد رکھنا ان تیز موجوں میں تیرے جسم کو بچائیں گے لیکن تجھے نہیں۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کیوں جسم کو بچائیں گے؟ تاکہ پچھلوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے۔ ہم لوگ فرعون کی ممی تو دیکھتے ہیں لیکن اس سے عبرت کبھی حاصل نہیں کی، تو یہ بھی توجہ کی حاجت ہے۔ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا پچھلوں کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ اتنی نشانیاں پھر بھی غافل ہونا، اللہ ہم لوگوں پہ خصوصی کرم فرمائے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل کو مبوّعَ صدق، بہترین ٹھکانہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، رب کہتے ہیں ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بخشا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا، پھر ظالموں نے اختلاف ہی، یعنی فَمَا اخْتَلَفُوا، بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا، وہ ان ظالموں میں سے نہیں تھے، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے بعد جب ان کے پاس حقیقت آگئی، ان ربک یقضی بینہم، اے حبیب محترم بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ لوگ جھگڑا کیا کرتے تھے۔
اب یہاں پہ ایک دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ لیکن وہ جو علم حاصل ہونے کے بعد اختلاف کرتے رہتے ہیں تو بے شک جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں قیامت کے دن ان باتوں کا رب کریم فیصلہ فرما دے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اے سننے والے اگر تجھے شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو دریافت کر، ذرا پوچھ تو صحیح، تو اس سے پہلے جن کو کتابیں دی ہیں وہ جو پڑھتے ہیں ان کتابوں کو، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک آیا ہے تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے یہ حق ہے، محبوب کریم حق، قرآن کریم حق، فلا تکونن من الممترین، بس نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، نہ شک کرنا کتاب میں، قرآن کریم میں، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جو اللہ کی آیات کو چھٹلاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھٹلایا تھا، فتکون من الخاسرین، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو چکی ہے رب کی بات، رب کا کلمہ عذاب آ چکا ہے، وہ طے ہو چکا ہے کہ یہ لوگ، اللہ نے اپنے علم سے جان لیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، ان پر عذاب ہی ہونا ہے، تو لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے تو جان لیا نا۔ سادے لفظوں میں کہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم یعنی عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آپ ان کے پاس ساری نشانیاں لے کے چلے جائیں، آپ انہیں معجزات دکھائیں، کچھ بھی چیز لے کے جائیں، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اب وہ جب تک نہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب تب تک وہ نہیں مانیں گے۔ جیسے پیچھے ہم نے ابھی پڑھا فرعون نے مانا، کیا بتایا کہ آپ جو بھی نشانی لے کے جائیں وہ جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ فلولا کانت قریہ، بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی آمنت ایمان لاتی، تو کیا ہوتا مولا کریمہ، فنفعها ایمانها، تو ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا، اور پھر کسی سے ایسا نہیں ہوا، وہ ایمان نہیں لائے۔ کون لایا؟ الا قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، وہ پھر اپنی غفلت کے بعد وہ ایمان لے آئی تھی۔ لما آمنوا کشفنا عنہم، جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بھی پھر دور کر دیا ان سے عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں جو رسوائی کا عذاب تھا نا وہ بھی ہم نے ان سے دور کر دیا۔ ومتعناہم الی حین، پھر ہم نے ایک مدت تک انہیں لطف اندوز ہونے دیا، زندگی ان کو دی، پھر ہم نے کہا تم لطف اٹھاؤ اس زندگی کا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَن فِی الْأَرْضِ، تو جتنے لوگ زمین میں ہیں، کلہم جمیعا، سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ اللہ نے اس لیے نہیں چاہا کہ اللہ نے انسان کو آزاد اور خود مختار بنایا تاکہ وہ اپنی مرضی سے صحیح اور غلط راہ کو چنے۔ یہ نہیں کہ فرشتوں کی طرح ان کو کہا جائے صرف آپ نے عبادات ہی کرنی ہے تو وہ سیدھے سیدھے رہ جاتے، نہیں۔ اف انتا، کیا آپ تکرہ الناس، آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے؟ محبوب کریم بہت پریشان ہوتے تھے نا کہ لوگ کیوں اتنا غلط کاموں میں پڑ گئے، کیوں نہیں یہ ایمان لاتے، تو محبوب کو اللہ پاک اس انداز میں سمجھا رہے، حتیٰ یکون مؤمنین، یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں، آپ انہیں زبردستی چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وما کان لنفس، اور کوئی شخص ایسا نہیں، ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن کے بغیر بھی کوئی ایمان لے آئے۔ صرف ایمان کون لائے گا؟ جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہوگا، اللہ کے اذن سے ہی وہ لوگ ایمان لے کے آئیں گے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور سنتے الہی یہی ہے کہ وہ گمراہی کی آلودگی ڈالتا ہے ان پر، یعنی جو لا یعقلون وہ ہوتا ہے کہ وہ جو بے سمجھ لوگ ہیں،
हालांकि किसी शख्स की ताकत नहीं, सादे लफ्ज में बताती हूँ कि किसी शख्स की कुदरत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान ले आए। और जो लोग बेअक्ल हैं, जिनकी अकल नहीं है, जो अकल रखते हुए नहीं मानते, उन पर कुफर और जिल्लत का पर्दा यानी निजासत डाल दी है अल्लाह ने। अब आपको समझ आ गई होगी। कुल जरूर फरमाइए, गौर से तो देखो, माज़ा फिस समावाति वल अर्द, क्या क्या अजायबात है आसमानों में भी और जमीन में। बगैर पिलर के छत बना दिया, उसके ऊपर देखे सूरज चांद सितारे रोशनियां, वो क्या क्या चीज, इसके अलावा भी अजायबात हैं। इसी तरह जमीन पानी के ऊपर खड़ी करना, जमीन के अंदर कितने खजाने हैं आप जानते हो, और कुछ को अभी तक आप नहीं जानते। अल्लाह फरमा रहा है कि गौर कीजिए, वमा तुगनिल आयात, और फायदा नहीं पहुंचाती आयतें, वन नुज़ुर, और डराने वाले, यानी आयतें और डराने वाले हर एक को फायदा नहीं पहुंचाते। अन कौमिन ला युमिनून, और स्पेशली उनको जो ईमान नहीं लाते। जो ईमान लाते हैं माज उन्हीं को फायदा मिलता होता है। फहल यौम तज़िरून, बस वो इंतजार कर रहे हैं, इल्ला मिस्ल अय्याम, मगर उन लोगों जैसे हालात का, अल्लाह जीना खलौ में कबलिम, जो उनसे पहले गुजर चुके, वो उस बात का यानी अजाब का इंतजार करें। कुल महबूबा आप फरमाइए फंताजिरू, अच्छा फिर इंतजार करो, इन्नी माकुम मिनल मुंतजिरीन, बेशक मैं तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों से हूँ। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना, जब अजाब आ जाएगा ना, फिर हम बचा लेंगे रसूलों को, हम बचा लेंगे रसूलों को। और किन को? वल्लदीन आमनु कज़ालिक, और उनको जो ईमान लाए हैं, कज़ालिक, इसी तरह, ये बिलाशुबा ऐसा ही होगा जैसे पहले बचाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात आपने पढ़ी, इसी तरह बाद में भी ऐसा ही होगा। हक्कन अलैना नुंजिल मुमिनीन, ये हमारे जिम्मे है कि हम बचा लें अहले ईमान को। ये कौन फरमा रहा है? रब्बे करीम। कुल महबूबा फरमाइए, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन कुंतुम फी शक, अगर तुम्हें कुछ शक है, मिन दीनी, जो मैं दीन लाया हूं, मेरे दीन के बारे में अगर तुम्हें कोई शक है, फला अअबुदुल्लज़ीन तअबुदून मिन दूनिल्लाह, तो सुन लो, मैं इबादत नहीं करूंगा, मैं पूजा नहीं करूंगा उनकी जिनकी तुम पूजा करते हो। मैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा, मैं सिवाय अल्लाह के किसी और की पूजा नहीं करूंगा। वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़ाकुम, लेकिन मैं तो इबादत करता हूं अल्लाह ताला की। फिर साथ दलील भी दी, जो मारता है तुम्हें, जो तुम्हें फौत करता है, वो उम्र तू, और मुझे हुक्म दिए गए अन अकून मिनल मुमिनीन, कि मैं तो हो जाऊं अहले ईमान से। अल्लाह ने हुक्म दिया, मैंने तो मान लिया है, मैं तो मुसलमान हूं। फिर फरमाया व अन अकीम, मुझे ये भी हुक्म दिया गया है कि मैं अपना वजह का, अपना रुख सीधा कर लूं, कायम कर लूं, लिद्दीन हनीफा, उस दीन हनीफ की तरफ, सच्चे रास्ते की तरफ, दीन हनीफ की तरफ यकसू होकर। क्या फरमाया? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे यकसू होकर दीन इस्लाम की पैरवी किए जाओ। तो अल्लाह ने हुक्म दिया था ना, वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और ना हो जाना मुशरिकों में से। वला तदउ मिन दूनिल्लाह, और ना इबादत करो अल्लाह ताला के सिवा, मा ला यंफउकुम, हर उस चीज की जो ना नफा पहुंचा सकती है तुम लोगों को, वला यदुर्रुक, और ना ही तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। फाइन फालता, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया, या अगर तू ऐसा करेगा, फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर तुम सब लोगों का शुमार भी किन में होगा, जालिमों का। बज़ाहिर तो ये लगती है कि महबूब करीम को समझाया गया है, लेकिन आप सबको समझाया गया है। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर फला काशिफ लहु इल्ला हु, अगर पहुंचाए तुम्हें, यानी अल्लाह ताला कोई तकलीफ, तो कोई उस तकलीफ को दूर करने वाला भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात ही दूर करती है। वहीं युरिद का बिखैर, हाँ तुम्हारा रब अगर कोई भलाई पहुंचाना चाहे, फला राद फजली, तो कोई उसकी फजल को रद्द भी करने वाला नहीं। अभी हम जो कहते हैं ना कि फला ने बांध दिया, तो फिर अल्लाह ताला क्या वो खोलने पे कादिर नहीं है? फिर हमारा ईमान क्यों कमजोर होता जा रहा है? आज के दौर में क्यों दो नंबरे लोग ज्यादा होते जा रहे हैं?
مجھے کوٹ مومن والے باجی جو پیر کرم علی شاہ صاحب کے مرید تھے، انہوں نے ان کو خلیفہ بنایا تھا، مجھے انہوں نے فون کر کے کہا تھا بچے میدان میں آؤ، 2 نمبرے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور میں دیکھتی ہوں ابھی کہ واقعی 2 نمبرے لوگ چلے گئے۔ میرے باجی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، واقعی 2 نمبرے لوگ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے، ہم ہی تو ان کو ترقیاں دے رہے ہیں، ہم ہی تو ترقیاں دے رہے ہیں نا۔ 1 نمبر بندے کو کب ہم نے کہا ہے کہ تم ہر چیز جو دنیا کے آپ ذرا گھر چلانے کے لیے ان معاملات میں پڑے ہو، ہم تمہارا یہ معاملات حل کر دیتے ہیں، تم اللہ کا ذکر کرو، تم ہمارے معاملات کو اللہ کے ہاں پیش کرو، دعائیں کرو۔ ایسا کب کہا ہم نے؟ کب ان کے دل خوش کیے کہ وہ خوشی سے ہمیں دعا دیں؟ 1 نمبر لوگ آج پریشان ہیں اور 2 نمبر لوگ خراب ہو رہے ہیں، اور ہم انہی کے پاس جاتے ہیں، 2 نمبرے لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں دیتے ہیں، پھر یقین ہوتا ہے کہ ہم لوگ واقعی صحیح ہو جائیں گے، اور اللہ والے کچھ نہیں نہ مانگتے، اس لیے ان کو بھی پھر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آج مجھے کسی نے ایک ویڈیو دکھائی اور میرا کلیجہ پھٹنے لگ گیا۔ کیا ہم اتنے گر گئے؟ وہ تھے غیر مسلم مسلمانوں پہ انہوں نے چسپاں کر کے اور کسی طبقے کو خراب کر رہے تھے۔ اللہ ہم لوگوں کو ہدایت بھی دے۔ قل یا ایھا الناس، اے حبیب فرمائیے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے ہدایت قبول کرتے ہیں۔ آپ بھی کوئی نیک کام کرتے تو اپنے بھلے کے لیے، اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اللہ تو خوش ہوتا ہے میرے بندے میرا ذکر سن رہے ہیں۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے فانما یضل علیہا، تو وہ اپنی تباہی کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ محبوب کریم شفیع ہیں ہمارے، اور یہ محبوب کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے ان کو بتا دو۔ پھر اگر نہیں مانتے ہو تو جانو تمہارا کام جانے، محبوب نے تو اپنی ڈیوٹی دے دی۔ واتبع ما یوحی، اور اے محبوباں اے حبیب آپ پیروی کرتے رہیں جو وہی کی جاتی الیک آپ کی طرف، وصبر، اور صبر بھی کیا کیجیے۔ یہ جو ظالم آپ کے اوپر ظلم اور ستم کرتے ہیں یا آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس، آپ کے جاننے والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ سچے ہوتے تو مال ہوتا تو دولت ہوتی تو کیا کچھ، جب میں پڑھتی ہوں تو کلیجہ پھٹتا ہے میرا محبوبہ تیرا دل کتنا بڑا ہے۔ اللہ پھر تسلیاں بھی رب دے، اللہ اکبر، کہ آپ کفار کے ظلم و ستم پر صبر کیجئے۔ یحکم اللہ، کب تک؟ یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور جو رب کریم ہے وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورہ ہود اب پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے، محفوظ ہے، مستحکم ہے، بنا دی گئی ہے، جس کی آیتیں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی وضاحت بھی کر دی گئی، تفصیل بھی بتا دی گئی، بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر خدا کی طرف سے، یعنی اس کی وضاحت بھی آ چکی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہے، یہ نہیں کہ ڈاواں ڈول ہے، نہیں، پکی پکی ہیں، اور خدا وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، اس نے اس کی وضاحت بتائی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تو تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ مغفرت طلب کرو تم ربکم، اپنے رب کریم سے۔ محبوب کریم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ بخشائے ہونے کے باوجود 70 دفعہ دن میں استغفار کرتے تھے تاکہ میری امت شرمائے نہ۔ فرمایا مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر صدقے دل سے متوجہ ہو جو اپنے رب کریم کی طرف، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ اکبر، تو وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے، زندگی کی خوبصورتیوں سے، بس اس کے مطابق چلتے جاؤ۔
ایک وقت تک تم لوگوں کی زندگی ہے، تم ادھر بھی اور ادھر بھی سنوار سکتے ہو، الی اجل مسمى، یعنی ایک مقررہ میعاد تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ کل ذی فضل فضلا، اس پہ توجہ کی حاجت ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، ہاں اگر تم نے روح گردانی کی، اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو مجھے اندیشہ ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ تم پر عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے کہ وہ تم کو آ جائے گا، یعنی مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، قیامت کے دن کا ڈر ہے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، سنو لوگو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ الا سنو سنو انہم یثنون صدورہم، وہ دوہرا کر رہے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا من، تاکہ وہ چھپا لیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کا بغض۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات سناتے تھے نا، وہ کان نیچے کر کے ایسے سینہ تک لے جاتے تھے، بد نصیب طبقہ۔ رب فرماتا ہے الا، سنتے ہو، حین یستغشون ثیابہم، وہ اپنے اوپر خوب کپڑا اوڑھ لیتے نا جس وقت، یعلم ما یسرون وما یعلنون، سنو تم، آپ کو بھی سب کو بتایا جا رہا ہے کہ کپڑے کتنا ہی لپیٹ لو قیامت تک کے لوگوں، چاہے کتنے چھپ چھپ کے کر لو، اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ یہ کہ من کو ستھرا رکھو، من کے اندر کینہ نہ پالو، من ستھرا رکھو، وہ منوں کے حال جانتا ہے۔ پارہ 12 اللہ کے فضل سے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر رب کریم کے ذمہ ہے اس جاندار کا رزق۔ ہم رزق کے لیے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا ہے زیادہ ہے اس کے پاس اتنا، یہ وہ نہیں، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ رازق وہ ہے، اسی کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس مستقرہا مستودعہ کا میں نے بہت ساری معنی آپ کو پچھلے پاروں میں بتائے تھے، یقیناً آپ کو یاد ہوں گے۔ وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی، یعنی جہاں سونپا جاتا ہے اس سے بھی اور جہاں رہتا ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے۔ کلٌ فی کتاب مبین، یہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، کتنے دنوں میں، فی ستۃ ایام، سنو لوگو بلڈنگیں بنانے والوں، رب کہتے 6 دنوں میں میں نے زمین و آسمان کو بنایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور پھر اس سے پہلے سنو، اس کا عرش علی الماء، پانی پہ تھا، زمین اور آسمان پیدا کیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں سب کچھ بنایا؟ اس لیے تاکہ وہ دیکھ لے، تاکہ وہ آزمائے تم سب کو کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، کون احسن اعمال کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ انہیں کہیں کہ یقیناً تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ نہیں ہے سب کچھ صحیح، بلکہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور ہم ملتوی کر دیں ان سے عذاب، اگر إِلَىٰ أُمَةٍ مَّعْدُودَةٍ، کچھ عرصے تک، تو پھر یہ ظالم عذرائے مذاق کہتے ہیں، یا یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، کہ کس چیز نے روک دیا ہے اس عذاب کو، لے آنا عذاب، اس کو کس نے روک دیا؟ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ،
وہ کان کھول کر سن لیں، جس دن عذاب آ جائے گا تو پھر ان سے وہ پھرے گا نہیں، اس میں وہ ڈبو دے گا، پھر وہ بندے بچیں گے نہیں۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ ابھی ابھی تمسخر اڑا رہے ہیں، جس کا وہ تمسخر اڑا رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا، بابا کو اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، ثم نزعناها منه، ہم چھین لیں اس کی رحمت کو اس سے، پھر یعنی پہلے تو اس کو انعامات دیں، نعمتیں دیں، اور پھر اس سے چھین لیں یا اس سے واپس لے لیں، انه لیئوس کفور، تو وہ بڑا مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت، اسے تکلیف کے بعد، جو اس سے پہنچی ہے تو وہ یعنی جو اس سے تکلیف، ضرّا مست ہو، جو اس سے تکلیف پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتْ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہہ اٹھتا ہے کہ سب تکلیفیں دور ہو گئیں مجھ سے، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ تو بڑا خوش ہونے والا ہے، اور خوش ہو کے شکر نہیں ادا کرتا، وہ فخور ہے، وہ فخر کرتا ہے، وہ اترانے لگ جاتا ہے اس ٹائم، پھر وہ جھکتا نہیں، اتراتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، صبر کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کرتے رہیں گے یا نیک عمل کرتے ہیں، وہ ایسے کم ظرف نہیں ہیں، وہ ایسی باتیں، ایسی حرکات نہیں کرتے وہ لوگ۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، وہی ہے جن کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، بس یہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ آئے تھے نا کفار کہ جو باتیں ہمارے حق میں نہیں ہیں، بتوں کے خلاف ہیں، ان کو اس میں سے نکال دیں تو ہم کچھ مانیں گے، کچھ یہ کریں گے تو وہ کریں گے۔ وَطَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہو جائیں اس کے ساتھ آپ کا سینہ، اس اندیشہ سے۔ این یقولو، کافر یہ کہیں گے، لولا انزل علیہ کنز وجاء معہ ملک، کیوں نہ اتارا گیا اس پر خزانہ، کیوں نہ ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ وہ ظالم ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم لوگ حق پہ ہو تو پھر تمہارے ساتھی دولت مند کیوں نہیں ہیں، ان کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب ان کی ضرورت ہوتی تو چیزیں دے دیتے، اور اگر ان کے خلاف کوئی بولتا تو اس کی گردن مڑوڑ دیتے۔ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو محبوب کو اللہ پاک تسلیاں دے رہا ہے نا، محبوبہ یہ جو کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے آپ صبر بھی کیجئے، اور پھر تو رد و بدل بھی تو نہیں ہو سکتا کتاب میں۔ انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ام یقولون افترا، کیا کفار کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن کریم اپنے پاس سے گھڑ لیے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے سامنے تو میں رہا ہوں، میں نے اگر پڑھا ہوتا تو گھڑ لیتا، اور بھی بہت خوبصورت وضاحتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ قل فاتو، آپ فرمائیے اگر ایسا ہے، بعشر سور مثلی مفتریات، تم بھی تو لے ہو نا 10 صورتیں اس جیسی کھڑ کر، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اگر اکیلے کام نہیں کر سکتے ہو، اپنے دوستوں کو بھی بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم اس الزام تراشی میں سچے ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر وہ ہرگز قبول نہ کر سکیں گے تمہاری دعوت، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، انما انزل بعلم اللہ، یہ قرآن محض علم الہی سے اتارا گیا ہے، وَاللَّہ الہ الا ہو، یہ بھی جان لو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا اب تم اسلام لے آؤ گے؟
یہ سارا جو سمجھا دیے. مَن کَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، جو دنیاوی زندگی کے دنیاوی آسائشوں کے طلبگار ہیں، وَزِینَتَہَا، اور اس کی زیب و زینت کے طلبگار ہیں، نُوَفِّ إِلَیہِمْ أَعْمَالَهُمْ فِیہَا، تو ہم پورا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا اسی زندگی میں. جن کے پاس آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں، وہ دنیاوی فلاح کے کام دنیا کے لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی واہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو ان کا اجر اسی دنیا میں عطا فرما دیتا ہے. ہاں، جن کے پاس رزق ہو حضرت عثمان غنی کی طرح کہ وہ اس رزق سے دنیا والوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ان کے لیے تو پھر محبوب کے ہاتھ بھی تو اٹھ جاتے ہیں نا. کیا فرمایا کہ کوئی چیز اب عثمان کو دوزخ میں نہیں لے کے جا سکتی. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارا مال اللہ کی راہ میں دیا تھا جب حاجت تھی، جب محبوب کریم نے فرمایا تھا فیہا لا یبخسون، اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہاں، انہیں آگ میں ڈالا جائے گا، انہیں آگ میں ڈالا جائے گا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِیہَا، اور اکارت کیا جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی ان کا سب کچھ ضائع چلا جائے گا. جو بھی انہوں نے ریاکاری کے طور پر کیا یا دنیا کے لیے کیا، اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو سنو پھر ادھر بھی ادھر بھی دونوں جگہوں پہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِیہَا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں گیا وہ تو ضائع گیا. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، در حقیقت جو وہ کیا کرتے تھے اصل میں وہ مٹ جانے والا تھا عمل. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو اللہ کی طرف سے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہ، اب یہ جو پیچھے آیا نا کہ شاہد، اس کے بارے میں آگے وضاحت کروں گی تو اس کی بھی ساتھ وضاحت ہو جائے گی. اسی قبل کتاب موسیٰ میں بھی آ چکی ہیں امام و رحمہ، جو امام اور سراپہ رحمت ہے. قطعا نہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے اس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے کہ تذکرہ ان کتابوں میں بھی موجود تھا کہ قرآن کریم اور صاحب قرآن کا، ایون کے صحابہ کا بھی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا. لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وَمَن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ، انکار کرے جو اس کے ساتھ ملائے مختلف گروہوں سے، یعنی کہ ایک نہیں مختلف گروہوں سے، تو پھر جہنم ہے اس کی وعدہ کی جگہ. پھر ان کو جنت نہیں مل سکتی، پھر ان کو جہنم ملے گی. فَلَا تَکُ فِی مِرْیَةٍ مِّنْ، بس اے سننے والے آپ شک میں نہیں پڑ جانا اس کے متعلق. اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یہ بلا شبہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اور سنو کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء، یہی وہ گستاخ ہیں، الذین کذبوا علی ربہم، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا ہے. ایک حدیث طیبہ بتائی دیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے سید التابعین حضرت سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے، بہت ہی پیارا انداز میرے محبوب کا. یعنی ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوب کی امت صبح اور شام پیش کی جاتی ہے، اور محبوب کریم ان کے چہروں کو تھوڑے تک، تو محبوب کریم ان کے چہروں کو
ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پہچانتے ہیں، اور قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب ایسی احادیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے، ہر ایک کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، غالباً حضرت بہاء الدین نقشبندی جیسے لوگ، ان کا واقعہ بھی میں آپ کو سنائے دیتی ہوں۔ دیکھیے وہ گھر نہیں، مصلے پہ نہیں، یہ بھی بڑی عبادات تھی، وہ جو لمحہ لمحہ قرآن کریم پڑھانے والے لوگ تھے، ایک لمحے پہ کو بھی وہ غافل نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ کی باتیں سنانے والے۔ جب حج کر رہے تھے، حج کرتے کرتے تھک گئے، پھر کعبہ کی دہلیز کو پکڑا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، مولا کریم اب بخش دے، بڑی التجائیں کی۔ آخر میں عرض کے کہ مولا کریمہ اگر تیری مرضی یہ ہو کہ مجھے بخشا نہ جائے تو میری یہ التجا بھی قبول کر لے، یہ میری پھر التجا ہے مولا، کہ اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو قیامت کے روز مجھے نابینا کر کے اٹھانا، میں اپنے محبوب کو اپنی وجہ سے شرمسار نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ اپنا محاسبہ کیجیے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور جو بد نصیب اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس راستے کو ٹیڑھا بنا دینا چاہتے ہیں، ہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہی آخرت کے منکر ہیں۔ جنہیں پتہ ہے رب کے سامنے جانا ہے، وہ تو ایسا کام نہیں کرتے نا۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ رب کریم کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں۔ مراد کیا ہے کہ جیسے کسی بندے کے پیچھے دوڑ دوڑ کے، جیسے کوئی پولیس والا ہے کسی مجرم کے پیچھے دوڑ دوڑ کے وہ پکڑائی نہیں دیتا، وہ عاجز ہو جاتے ہیں نا، اس انداز میں بتایا کہ اللہ کوئی عاجز کرنے والے نہیں ہے زمین میں۔ وما کان لهم من دون اللہ، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اولیاء کوئی مددگار تھا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع، وہ حق کی آواز سنتے تھے نہیں، نہ ہی وہ حق کی آواز سنتے تھے، ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا لیکن ان کے عجیب و غریب منصوبے ہوتے تھے، تو رب فرماتے ہیں نہ وہ حق کی آواز سن سکتے تھے، وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی وہ قرآن کریم یا رسول اللہ یا نور حق کو دیکھ سکتے تھے۔ اس کے سارے معنی کیے جا سکتے ہیں، یعنی اور نہ تم کو وہ دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی تو وہ بد نصیب ہے جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے اپنے آپ کو، وضل عنہم، اور انہوں نے کیا کیا، وہ تو گمراہ ہو گئے، پھر وہ ان سے گم ہو گئی۔ ما کانوا یفترون، وہ باتیں جو وہ تراشا کرتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرہ، یقیناً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ ہم الاخسرون۔ دیکھیں اخسرون یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان الذین، سنو جو لوگ ایمان لائیں، خالی پھر ایمان لا کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے، کیا کیا، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور اس کے بعد نیک اعمال بھی کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عجز و نیاز سے جھک کے اپنے رب کریم کی طرف، یہ نہیں کہ اکڑ گئے کہ اب اتنی نمازیں پڑھی سمجھ آتی کچھ نہیں ہے، نہ نماز کا ترجمہ سمجھ آتا ہے، نہ دھیان اتر آتا ہے، لیکن بس جب مرضی ہوئی پڑھ لی، کبھی نہ مرضی ہوئی تو نہ پڑھی، اور پھر کہے کہ ہم تو بڑے نیک تھے۔ نہیں نہیں، وہ لوگ، وہ جو خوش نصیب طبقہ ہے، ایمان لائے، عمل صالحہ بھی کیے، اور پھر ڈرتے رہے، عاجزی بھی کرتے رہے کہ پتہ نہیں، امید بھی اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے، درمیانی کیفیت صالحین کی، کہ امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ قبول کر لے گا، اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں کمی کی وجہ سے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ تو یہ وہ پیارے لوگ ہیں، ان کے لیے رب فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہی تو سنو لوگو جنتی ہیں، تمہیں جنت چاہیے تو تم بھی یہ کرو، ہم فیہا خالدون،
اور یہ جو لوگ ہیں ایمان والے عمل صالح کرنے والے، ان کو جنت ملے گی اور اس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ مثل الفریقین، دیکھیے ان دونوں فریقوں کی مثال، جیسے پیچھے پڑا وہ جو مجرم لوگ تھے اور ابھی پڑا جو صالحین لوگ تھے، اب دونوں کی مثال آپ کے سامنے رب نے رکھی، فرمایا کل آما والاسم، ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا۔ پیچھے جو جن کے سامنے رسول اللہ تھے، قرآن کریم تھا، لیکن نہ انہوں نے سنا نہ انہوں نے مانا۔ دوسرا یہ ان کی بات ہے جیسے اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع، اور دوسرا سننے والا دیکھنے والا، جو صالحین کی بتائی ہے بات آیت پڑی تھی، ایمان والے عمل صالح کرنے والے، رسول اللہ کی باتوں پہ لبیک کہنے والے، ان کے بتائیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان، بتاؤ نا لوگو، حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں جو مثالیں، یہ جو حال ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم اس مثال میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا انداز ہے مولا کریمہ تیرا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب فرماتے ہیں ہم نے پھر نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تھا، ان کی قوم کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہو۔ لفظی معنی کروں تو یہ ہے کہ کیا کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہ کرو، یہ کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے، جیسے اور انبیاء نے کہا تھا، ایسے ہی اپنی قوم کو کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آ جائے۔ فقال الملأ، تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار، الذین کفروا من قومہ، جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، ان سرداروں نے کہا ما نراک، ہم نہیں دیکھتے الا بشرا مثلنا، کہ تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو، تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، تم تو ہماری طرح ایک بشر ہو، اور ہم جس قسم کے بشر سے وہ واقف تھے آپ جانتے ہو، وہ تو ایسے کام نہیں کر سکتے نا، وہ تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ منصب نبوت پر ان کو فائز کیا جاتا۔ یاد رکھیے کہ جنہوں نے اپنے جیسا کھانا پینا والا، گلیوں میں چلنے والا بشر انبیاء کو جانا، وہ کبھی اپنے انبیاء سے نہ محبت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ صحیح طریقے سے اتباع کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے یہ جانا کہ کھاتے ہم بھی تھے، کھاتے وہ بھی تھے، حدیث طیبہ پڑھ کے دیکھیں، ہمارا گرمیوں میں برا حال، اپنے آپ سے بھی بو آتی ہے، مصطفیٰ کریم کے پسینے سے لوگ خوشبوئیں حاصل کرتے تھے۔ ہمارے پاخانے، ہمارے بول و براز میں کیا حال ہے، ان کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ احادیث پڑھ کے دیکھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ وہ تو پیاری ہستیاں تھیں، وہ خالی گلیوں میں نہیں چلتے تھے ہماری طرح، وہ آسمانوں کی سیر بھی کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے تھے کہ آپ بشر ہو تو جہاز کے علاوہ پہلے اڑ کے دکھاؤ، چلو جہاز میں ہی بیٹھ جاؤ، اگر اوپر جاؤ تو سے ملاقات کر کے آؤ تو سے کیا کر سکتے ہو؟ نہیں۔ یاد رکھے جنہوں نے انبیاء کو اپنے جیسا بشر مانا تو وہ کبھی کامیاب نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ ہاں بشر وہ ہیں، لیکن افضل البشر۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں، اے نوح ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہو تمہاری، اچھے لوگ نہیں کرتے، ہاں جو حقیر ہیں، ذلیل ہیں۔ مراد کیا تھی؟ جو غریب طبقہ ہے وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اصل میں وہ کیا تھا، وہ تو وہ دیکھتے تھے نا جو ان کو نظر آتا تھا، انہوں نے ان کے اندر کی جو روحیں تھیں ان کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا فرمایا؟ یہ دیکھو، انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے کہا تم تو بشر ہو، پھر یہ مکالمہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں یہ ظالم لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو ہم سب میں سے ادنا درجے کے ہیں، اور وہی بھی ظاہر رائے سے وہ کہتے ہیں، انہوں نے غور کیا ہی جو نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا
وما نرا لکم علینا من فضل، ہم نہیں دیکھتے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے، بل نظنکم کاذبین، ہم نے تو تمہیں جھوٹا خیال کیا، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال یا قوم، آپ نے فرمایا میری قوم، ارائیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، بھلا یہ تو دیکھو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، آتانی، جو اس نے مجھے عطا فرمائی ہے، رحمت من عندی، اپنی جناب خاص سے، اپنی رحمت سے، فعمیت علیکم، پھر میں تم پر سے وہ حقیقت پوشیدہ رکھوں، تمہیں نہ بتاؤں، انلزمکموہا، تو کیا ہم جبرن مسلط کریں تم پر، وانتم لہا کارہون، یعنی یہ جو دعوت ہے تم پر جبرن مسلط کریں جبکہ تم اسے پسند ہی نہیں کرتے ہو۔ وَيَا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں نہیں طلب کرتا تم سے اس تبلیغ کا، اللہ کی طرف بلانے کا، کوئی معاوضہ، کوئی مال میں تم سے طلب نہیں کرتا۔ دیکھو تو صحیح، تم دنیا کے ذرا سا کام کرتے ہو کہ تھوڑا سا کام کرتے ہو، اس کے بدلے میں پہلے پیسے طے کرتے ہو، مجھے اتنا دو گے تو میں کروں گا، پھر جس سے پیسے زیادہ ملتے ہیں تم ادھر کرتے ہو۔ دیکھو میں تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی طرف بلاتا ہوں، لیکن تم سے میں کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، تم تو مال کے بھوکے ہو جاؤ، میں تو آخرت کا بھوکا ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، سنو میرا اجر تو رب کریم کے ذمہ ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کو نکالنے والا نہیں، مراد کے جو غریب طبقہ ہے جن سے تم لوگ یعنی پسند نہیں کرتے ہو، تم چاہتے ہو ہم افضل ان کو نکال دے، سنو ہم نہیں نکالیں گے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشیوں کے سردار نے کہی تھی، سرداروں نے کہی تھی کہ غریب طبقوں کو سائڈ پہ کرو، ہم آنا چاہتے ہیں۔ یہ ہر دور میں سیم طریقہ رہا ہے۔ انہم ملاقو ربہم، میں ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان بھی لائے اور وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، کہا وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو جاہل ہو، جو حقیقت سے نا واقف ہو۔ وَيَا قوم، اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون مدد کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں میری، ان طردتہم، اگر میں اہل ایمان کو نکال دوں تو پھر اللہ کے سوا کون مدد کر سکتا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تم آ جاؤ میں تمہیں لوٹا دیتا ہوں، تمہیں پیسوں سے جھولیاں بھر دیتا ہوں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو ہر ایک کو نوازا تھا، یہ عاجزی کی حد ہوگی۔ اس میں جو راز ہے اس بات میں وہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اہل محبت ہیں۔ جب بھی محبت سے پڑھو گے آپ کو راز کھلتے کھلتے نظر آئیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور میں یہ بھی نہیں کہتا للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ اللہ تعالی کچھ بھلائی انہیں نہیں دے گا، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ کتنا خوبصورت مکالمہ ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں تو میں بھی کس میں سے ہو جاؤں، ظالموں میں سے۔ قالوا یا نوح،
اور وہ ایسے بجائے اس کے کہ مان جاتے الٹا غصے میں ہو گئے، بولنے لگے اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم نے تو ہم سے جھگڑا کیا ہے اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا ہے، اس مباحثہ کو رہنے دو، فأتنا بما تعدنا، تم لے آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب۔ قال، آپ نے فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ انشاء، اللہ ہی لے کے آئے گا اسے تمہارے پاس، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب آئے گا، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، اور تم اس کو یعنی رب کریم کو کسی طریقے سے بھی عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، ولا ینفعکم نصحی، اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ہاں فائدہ کب پہنچائے گی جب اللہ چاہے گا۔ ان اردت، اگر میرا ارادہ بھی ہو، ان انصح لکم، کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالی کی مرضی ہوگی تو وہ نصیحت کام آئے گی، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہو کہ وہ تمہیں یغویکم، تمہیں گمراہ کر دے، یعنی گمراہ کرے تمہیں، تو وہ ہوا ربکم، وہ تمہارا پروردگار ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے افطرا، خود گھڑ لیا اسے، قل آپ فرمائیے ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے خود گھڑ لیا اسے تو مجھ پر ہوگا میرے جرم کا وبال، وَأَنَا بَرِیءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں تو بری ذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کرتے ہو، جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نوح، اور وحی کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، یہ دیکھیں کیا انداز، وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ نہیں مان لائیں گے آپ کی قوم سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، اب بس اور نہیں مان لانے والے میرے نبی، فلا تبتئس، آپ غمگین نہ ہوں، بما کانوا یفعلون، ان کی وجہ سے آپ نہ پریشان ہو، جو وہ کرتے ہیں چھوڑیے، وَاصْنَعِ الْفُلْکَ، آپ اب ایسا کیجئے کشتی لے لیجئے، آپ یعنی کشتی بنا لیجئے، بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیے، وَوَحْیِنَا، اور ہمارے ہی حکم سے جب ہم وحی کریں، وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، اور لیکن یاد رکھیے جب آپ کشتی بنا رہے ہوں گے یا جو بنائیں گے یا تمہارے اوپر اس طرح وحی کی جائے گی، یہ سارا معاملہ آپ نے ان ظالموں سے نہیں کرنا، یعنی کوئی بات اس قسم کی نہیں کرنی، انہم مغرقون، یاد رکھنا جو تیرے مخالف ہے نا، تیری آنکھوں کے سامنے ہم اسے غرق کر دیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْکَ، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، بات مان لی کشتی بننے جا رہی ہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، اور جب بھی گزرتے ان کے پاس جب کشتی بن رہی ہوتی تھی، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے کہ کشتی بن رہی ہے، سخروا منہ، تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، قال ان تسخروا منا، آپ کہتے اگر تم میرا مذاق اڑاتے ہو، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو یاد رکھنا ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو، یعنی جس طرح تم یہ مذاق کر رہے ہو نا، ایسا ہی پھر تمہیں بھی دینا پڑے گا حساب، تمہارے اوپر بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے یا ہوگا، فسوف تعلمون، سو تم جان لو گے پھر، من یأتی عذاب یخزی، کہ کس پر عذاب آتا ہے، ایسا عذاب جو رسوا کر دے گا اسے،
جس پر عذاب آئے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کون ہے جس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا اترتا ہے۔ آج محبوب کی امت کو اللہ نے بچایا ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور، ایک نشانی تھی کہ تنور سے پانی ابل پڑے گا۔ اب تنور کی بہت ساری انہوں نے روایات ہیں، اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں۔ ہماری زبان میں تنور اس کو کہتے ہیں جس میں روٹی بنائی جاتی ہے۔ بہرحال یہاں سے پانی نکلے گا۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، رب کہتا ہے اس کشتی میں سے ہر جن سے نر اور مادہ، یعنی ایک ایک دو دو جوڑے رکھ لو اس کشتی میں، وہ اہلہ کا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں بٹھا لو، الا من سبق علیہ القول، سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم، یعنی وہ لوگ ومن آمنا، جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں ان کو اس کشتی میں بٹھائیے، وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر تھوڑے سے لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، بہت تھوڑے سے، اتنی سالوں کی کوشش کے بعد اتنے تھوڑے سے لوگ۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بڑا غفور الرحیم ہے، وہی تجری بھی فی موج کالجبال، پھر وہ چلنے لگی کشتی ان موجوں کے اندر، اتنی بڑی موجیں تھیں جو پہاڑ کی مانند تھی، ونادى نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے ابنہ، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی نوح علیہ السلام کی طرف، اپنے بیٹے کو بھی پکارا۔ باپ تھے نا، باپ کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن جب گستاخ بچے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت دے۔ اس میں عبرت والوں کے لیے اچھی علامات بھی ہیں کہ مومنوں کے تو دیکھیں صرف ان کے اپنے وہی ہیں جو ایمان لائیں، اور جو دوسرے لوگ اس میں سے غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو انہیں ساری احادیث بھی پڑھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فائدے دیے۔ قرآن کریم بھی تو پڑھ کے دیکھیے، یہ سارے انبیاء پھر اس لیے کیوں تشریف لائیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، یہ بیماروں کو شفا دینا، یہ سب کچھ، یہ بھی تو بیماری ہے نا، کفر۔ بہرحال وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے، اپنے بیٹے کو پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے، اور وہ ان سے الگ تھا، بیٹا سوار ہو جاؤ معنا، ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ جا کے نہ ملو، قال، بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے بابا، میں اس پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جو بچے گا بچے گا، کوئی نہیں بچانے والا مگر اللہ کی ذات، الا من رحمہ، مگر جس پر وہ رحم فرمائے، وحال بینہم الموج، اور اسی اثنا میں جب یہ باتیں ہو رہی تھی درمیان حائل ہو گئی اللہ کی اذن سے موج، وہ اللہ موجوں کو ہٹا بھی سکتا تھا، جیسے کہ ہٹایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن یہ لوگ، یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی، یہ جو ان کا بیٹا تھا وہ چونکہ زیادہ خراب تھا تو یہ حائل ہو گیا اور وہ ڈوب گیا، فکان من المغرقین، بس وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض، اور حکم دیا گیا اے زمین ابلعی ماءک، نگل لے اپنے پانی کو، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان ٹھہر جا، تھم جا تو، اور بارش نہ برسا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور اتر گیا پانی، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور حکم الہی نافذ ہو گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، وقیل،
اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ہلاک ہو، برباد ہو ظالم قوم کے لیے، یعنی ہلاکت ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ونادى نوح، اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کریم کو، فقال رب، اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا بھی تو میری اہل سے ہے، وان وعدک الحق، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، بے شک تو سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ جو تیرا بیٹا ہے وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل ہی اچھے نہیں ہیں، وہ تو نیک ہی نہیں ہے، وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں ہے، وہ تیرا جو بیٹا ہے وہ تیرا نہیں، وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بس نہ سوال کیا کر مجھ سے جس کا تجھے علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں کی طرح مت ہو جانا۔ قال، عرض کرنے لگے ربی، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بکا، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، یعنی جس کا مجھے علم نہیں اس چیز کا سوال کروں۔ یہ تو اتنے پیارے لوگ تھے، یہ ماننے والے لوگ تھے۔ کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، اور وَتَرْحَمْنِی، اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا، اَکُن مِنَ الْخَاسِرِینَ، مولا کریمہ پھر میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح، ارشاد ہوا اے نوح، اہبط بالسلام، اتر جائیے کشتی سے اب سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، اور برکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیکہ جو آپ پر ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ان کو بھی جو آپ کے ہمراہ ہیں، لے کے اتر جائیے کشتی سے، وامم سنمتعہم، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی، یاد رکھیں ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، وہ فائدہ اٹھائیں گی، وہ انجوائے بھی کریں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، انہیں بھی پہنچے گا پھر ہماری طرف سے، جو نہیں مانیں گے انہیں پھر عذاب پہنچے گا، مان جائیں گے تو وہ بچ جائیں گے، نہیں مانیں گے تو وہ ڈوب جائیں گے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ سارے جتنے قصے ہیں یہ تو غیب کی خبریں ہیں، ہم نے وحی کیے ہیں نا جنہیں آپ کی طرف، ما کنت تعلمھا انت، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، ولا قومک من قبل ھذا، اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی، فاصبر، بس آپ صبر کیجئے محبوبہ، سارے واقعات سنائے کا صبر، ان العاقبۃ للمتقین، اور یاد رکھیے کہ جو پرہیزگار ہے انہی کا نیک انجام ہوگا۔ وَإِلَىٰ عاد، اور پھر جو عاد، اخاہم ان کے بھائی، ہود کو بھیجا گیا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم، قالا، تو کہنے لگے ان کے بھائی ہود، یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو، ان انتم الا مفترون، مگر تم تو افترا پرداز ہو، یعنی تم تو جھوٹے ہو، تم تو ایسے ہی ہواؤں میں چھوڑنے والے ہو۔ پھر جب سارا سمجھایا، کہا یا قوم، میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے تم سے، میں تو تم سے کسی مال کی، کوئی اجرت کی میں تم سے نہیں ڈیمانڈ کرتا اس تبلیغ پر، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت، میرا معاوضہ، میرا ریوارڈ تو میرے رب کریم کے پاس ہے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے جس نے پیدا کیا ہے وہی ہے جو مجھے اس کا ریوارڈ دے گا۔ افلا تعقلون، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ صدق اللہ العظیم۔